بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن مات وعلیہ قضاء رمضان فأوصى به اطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني ثم لا بد من الإيصاء عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وعلى هذا الزكاة هو يعتبره بديون العباد إذا كل ذلك حق مالي يجزي فيه النيابة ولنا أنه عبادة ولا بد فيه من الاختيار وذلك في الإيصاء دون الوراثة لأنه جبرية ثم هو تبرع ابتداء ثم حتى يعتبر من الثلث والصلاة كالصوم باستحسان المشائخ وَكُلُّ صَلَاةٍ تُعْتَبَرُ بِصَوْمِ يَوْمٍ هُوَ الصَّحِيحُ۔ جو شخص قریب المرگ ہو گیا اور اس پر رمضان کی قضا واجب ہے، چنانچہ اس نے وصیت کی تو اس کا ولی اس کی طرف سے ہر دن ایک مسکین کو نصف صاع گندم یا ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو دے، اس لیے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں ادا سے عاجز ہو گیا، لہذا وہ شیخ فانی کی طرح ہو گیا۔ بہرحال پھر ہمارے یہاں وصیت کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی کا اختلاف ہے اور زکوٰۃ بھی اسی اختلاف پر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے بندوں کے قرضے پر قیاس کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب مالی حق ہے جن میں نیابت جاری ہوتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ فدیہ دینا ایک عبادت ہے جس میں اختیار ضروری ہے، اور یہ بات وصیت کرنے میں تو متحقق ہے لیکن وراثت میں نہیں ہے، کیونکہ وراثت تو جبری ہے۔ پھر وصیت کرنا ابتداءً تبرع ہے، حتیٰ کہ تہائی مال سے ہی وصیت معتبر ہے، اور مشائخ کے استحسان سے نماز روزے کی طرح ہے، اور ہر نماز کا ایک دن کے روزے سے اعتبار کیا گیا ہے، یہی صحیح ہے۔ میت نے روزے کے فدیے کی وصیت کی تو وصیت کے لیے کیا حکم ہوگا؟ عزیز طلبہ کرام، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمہ رمضان کے روزے قضا ہوں اور ان روزوں کی ادائیگی سے پہلے ہی وہ شخص قریب المرگ ہو گیا اور اس نے اپنے وارثوں میں سے کسی کو فدیہ دینے کی وصیت کی ہو، تو اس کے ولی پر لازم ہے کہ وہ ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو صبح و شام یا تو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلائے، ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو صبح و شام یا تو کھانا کھلائے یا نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجور اور جو دے، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ انسان صحت مند ہونے کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضا کرے، لیکن جب یہ شخص زندگی کے مراحل کی انتہا میں پہنچ گیا تو ادا یعنی روزوں کی قضا سے عاجز ہو گیا اور شیخ فانی کی طرح ہو گیا، اور شیخ فانی پر فدیہ دینا واجب ہے، لہذا اس کے لیے بھی فدیے کی وصیت کرنا اور اس کے ولی کے لیے اس وصیت کے مطابق فدیہ دینا واجب اور لازم ہے۔ ثم لا بد، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ولی پر اسی وقت فدیہ واجب ہوگا جب قریب المرگ شخص اس کی وصیت کرے،
یہی وجہ ہے کہ اگر وہ شخص وصیت کیے بغیر مر گیا تو پھر ولی پر فدیہ دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر بدون وصیت بھی ولی فدیہ دے دے تو یہ اس کا تبرع ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ ولی پر مطلقاً فدیہ دینا واجب ہے، خواہ مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور یہی اختلاف زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صاحب نصاب تھا لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ہی وہ مر گیا تو ہمارے یہاں اگر اس نے ادائے زکوٰۃ کی وصیت کی ہے تب تو اس کا ولی اس کے مال میں زکوٰۃ دے گا، لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر ولی پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن شوافع اور مالکیہ کے یہاں خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، بہر صورت اس کے ولی پر واجب ہے کہ وہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ان حضرات کی دلیل قیاس ہے، اور یہ لوگ حقوق اللہ کو حقوق العباد پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح اگر میت پر کسی کا قرض ہو تو ورثاء پر اس قرض کی ادائیگی واجب ہے، خواہ میت اس کی وصیت کرے یا نہ کرے، اسی طرح فدیہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی میت کے ورثاء پر واجب ہے، خواہ میت نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ حقوق العباد ہی کی طرح زکوٰۃ اور فدیہ بھی مالی حق ہے، اور جب ایک مالی حق یعنی قرض میں نیابت جاری ہوتی ہے تو دوسرے مالی حق یعنی زکوٰۃ وغیرہ میں بھی نیابت جاری ہوگی، کیونکہ دونوں کا مالی حق ہونا قیاس کی علت جامعہ ہے۔ ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ فدیہ دینا اور زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، اور عبادت میں اختیار ضروری ہے، کیونکہ اختیار کے بغیر عبادت متحقق نہیں ہوتی، اور انسان کے مرنے کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مرنے والا اپنے مال سے فدیہ دینے یا زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اسی وصیت کو اس کی طرف سے اختیار کے قائم مقام مان کر اس کے مال سے فدیہ وغیرہ ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وصیت کے بغیر ہی وہ مرا ہے تو ظاہر ہے کہ اب کسی چیز کو اس کی طرف سے اختیار کے قائم مقام کرنا مشکل ہے، اس لیے وصیت نہ کرنے کی صورت میں میت کے ولی پر فدیہ وغیرہ دینا واجب نہیں ہے۔ وَذَلِكَ فِي الْإِيصَاءِ فرماتے ہیں کہ اختیار کا ہونا نہ ہونا وصیت ہی سے متعلق ہے، وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وراثت ایک غیر اختیاری چیز ہے جس میں کسی کا بھی کوئی اختیار اور بس نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مورث بوقت وفات اپنے وارثوں سے یہ کہے کہ میں فلاں کو اپنی وراثت نہیں تسلیم کرتا، میں فلاں کو اپنا وارث تسلیم نہیں کرتا، اگر کوئی مورث بوقت وفات اپنے وارثوں سے یہ کہے کہ میں فلاں کو اپنا وارث تسلیم نہیں کرتا، اس لیے میرے مال سے اسے کچھ نہ دیا جائے، تو بھی وہ شخص اس کے مرنے کے بعد اس کا وارث ہوگا اور اس کے مال میں حصے دار ہوگا، کیونکہ وراثت ایک غیر اختیاری چیز ہے اور اس میں کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ ثم هو تبرع فرماتے ہیں کہ قریب المرگ شخص کا اپنے مال سے فدیہ وغیرہ دینے کی وصیت کرنا ابتداءً تبرع اور نیکی ہے، جبکہ آخرت میں یہ فدیہ اس پر واجب شدہ روزے کا عوض بنے گا، مگر چونکہ موت کی وجہ سے روزہ دنیا میں اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا ہے، اس لیے اس کی طرف سے ادا کیا جانے والا فدیہ ابتداءً تبرع ہوگا، اور جب تبرع ہوگا تو اس کا نفاذ میت کے تہائی مال سے ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ میں ورثاء کا حق متعلق ہو چکا ہے، لہذا فدیہ وغیرہ کی وجہ سے اسے جبراً ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر ورثاء رضامند ہو فلا حرج فی الزیادۃ من ثلث المال۔ والصلاة کالصوم فرماتے ہیں کہ حضرات مشائخ نے جواز فدیہ کے حوالے سے
استحساناً نماز کو بھی روزے کی طرح شمار کیا ہے، یعنی جس طرح مرنے کے بعد انسان کے ذمہ قضا رہ گئے روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، اسی طرح نماز کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جواز استحسانی ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ نماز کا فدیہ جائز نہ ہو، کیونکہ نماز خالص بدنی عبادت ہے، لہذا جس طرح حیات میں مال کے ساتھ نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اسی طرح مرنے کے بعد بھی مال کے ذریعے اس کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے، مگر حضرات مشائخ نے استحساناً اسے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن نماز کے متعلق یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ جتنا فدیہ ایک روزے کا ہے وہی فدیہ ہر نماز کا ہے، یہی قول صحیح ہے، ورنہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جس طرح ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم ہے، اسی طرح ایک دن رات کی کل نمازیں، جس طرح ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم ہے، اسی طرح ایک دن رات کی کل یعنی 5 نمازوں کا فدیہ نصف سا گندم ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ ہر نماز کا فدیہ نصف سا گندم ہے۔ ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد۔ میت کی طرف سے ولی نہ تو روزے رکھے اور نہ ہی نماز پڑھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نہ تو کوئی کسی کی طرف سے روزے رکھے اور نہ ہی کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے اس کا ولی روزہ نماز کا فدیہ تو دے سکتا ہے، میت کی طرف سے اس کا ولی روزہ نماز کا فدیہ تو دے سکتا ہے، لیکن وہ از خود نہ تو میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں صاف طور پر روزے کی طرف سے نماز روزہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز روزہ کرنا قرب الہی اور رحم الہی کا ذریعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کے کرنے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه خلافا للشافعي رحمه الله له أنه تبرع بالمؤدى فلا يلزمه ما لم يتبرع به، ولنا أن المؤدى قربة وعمل فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه، ثم عندنا لا يباح الإفطار فيه بغير عذر في إحدى الروايتين لما بينا، ويباح بعذر والضيافة عذر لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر واقضي يوما مكانه۔ جس شخص نے نفلی نماز یا نفلی روزہ شروع کر کے اسے فاسد کر دیا تو اس کی قضا کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ادا کی ہوئی چیز کے ساتھ تبرع کیا ہے، لہذا اس پر وہ چیز لازم نہیں ہوگی جس کو اس نے تبرع نہیں کیا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ادا کردہ چیز عبادت اور عمل ہے، لہذا اسے پورا کر کے اس کو باطل کرنے سے بچانا ضروری ہے، اور جب پورا کرنا واجب ہے تو اس کے ترک کی وجہ سے قضا بھی واجب ہوگی۔ پھر ہمارے یہاں 2 روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق بغیر عذر کے نفل میں افطار کرنا مباح نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے، اور عذر کی وجہ سے مباح ہے، اور ضیافت ایک طرح کا عذر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے افطار کر لو اور اس کی جگہ ایک دن کی قضا کر لینا۔ عزیز طلبہ کرام، نفلی روزہ یا نفلی نماز توڑ دینے کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نفلی نماز یا نفلی روزہ شروع کیا اور پورا کرنے سے پہلے ہی اسے فاسد کر دیا اور توڑ دیا تو ہمارے یہاں اس شخص پر مذکورہ نماز یا روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ روزے یا نماز کا جتنا حصہ اس نے ادا کیا ہے وہ اس کی طرف سے تبرع ہے، اور اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے اسے ادا کیا ہے،
لہذا جو حصہ وہ ادا نہیں کر سکا اس حصے کی اس پر قضا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ ما علی المحسنین من سبیل، یعنی تبرع کرنے والوں پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ قضا واجب کرنے میں ایک طرح کا شرعی جبر ہے جو آیت تبرع کے عموم کے مخالف ہے۔ صاحب بنایہ نے شوافی کی طرف سے ایک عمدہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے مثلا صدقہ کرنے کی نیت سے اپنی جیب میں 2 درہم رکھے لیکن اس نے صرف 1 ہی درہم صدقہ کیا اور دوسرا نہیں کیا، تو اس پر دوسرے درہم کا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ تبرع ہے۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی نفلی نماز یا نفلی روزہ ادا کرنے والے شخص پر نماز اور روزے کے بقیہ حصے کی تکمیل نہ تو واجب ہے اور نہ ہی نماز روزہ توڑنے کی صورت میں ان کی قضا ضروری ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ نفل نماز اور روزے کا جو حصہ وہ شخص ادا کر چکا ہے وہ عبادت ہے اور ایک عمل بن گیا ہے، لہذا اس عمل اور عبادت کو باطل کرنے سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کہ اے لوگو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اور ابطال سے بچانے کے لیے اسے مکمل کرنا وہ ضروری ہے، واجب ہے، اور جب مکمل کرنا واجب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ترک پر اس کی قضا بھی واجب ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفلی نماز یا روزہ شروع کر کے فاسد کر دیا تو اس پر اس کی قضا واجب ہے۔ ہمارے مسلک کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو آگے آ رہی ہے، یعنی افطر وقض یوما مکانہ، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفلی روزے والے صحابی سے فرمایا تھا، اور آپ نے صراحت کے ساتھ نفلی روزہ توڑنے اور پھر اس کی قضا کرنے کا حکم دیا تھا۔ افطر وقض یوما مکانہ، جس سے یہ بات بالکل بے غبار ہو گئی کہ نفل کا اتمام ضروری ہے اور باطل کرنے کی صورت میں اس کی قضا واجب ہے۔ ثم عندنا، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں 2 روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق بغیر عذر کے افطار کرنا اور نفلی روزہ نماز توڑنا مباح نہیں ہے، کیونکہ لا تبطلوا اعمالکم سے یہی ثابت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بغیر عذر کے بھی نفلی روزہ توڑنا مباح ہے، البتہ عذر کی صورت میں تو بالاتفاق نفلی روزہ اور نفلی نماز توڑنا مباح ہے، اور ضیافت بھی عذر میں داخل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ منقول ہے کہ انہو کان فی ضیافت رجل من الانصار فامتنع رجل عن الاکل وقال انی صائم فقال علیہ الصلاة والسلام انما دعاک اخوک لتکرمہ فافطر وقض یوما مکانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی دعوت میں تشریف لے گئے، چنانچہ ایک آدمی کھانے سے رک گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں روزے دار ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے تمہیں اس لیے دعوت دی ہے تاکہ تم اس کا اکرام کرو، اس لیے تم روزہ افطار کر لو اور اس کی جگہ ایک دن کی قضا کر لینا۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ضیافت ایک عذر ہے، نمبر 1 ضیافت ایک عذر ہے اور اس کی وجہ سے نفلی روزہ توڑنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی عذر سے نفلی روزہ توڑ دیا جائے تو بعد میں اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا قَضَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ بِالتَّشَبُّهِ وَلَوْ أَفْطَرَا فِيهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِيهِ وَصَامَا بَعْدَهُ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَالْأَهْلِيَّةِ وَلَمْ يَقْضِيَا يَوْمَهُمَا وَلَا ما مضى لعدم الخطاب وهذا بخلاف الصلاة لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداء فوجدت الأهلية عنده وفي الصوم الجزء الأول والأهلية منعدمة عنده
وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ اذا زال الكفر او الصبا قبل الزوال فعليه القضاء لأنه أدرك وقت النية. وجه الظاهر أن الصوم لا يتجزأ وجوبا وأهلية الوجوب منعدمة في أوله إلا أن للصبي أن ينوي للتطوع في هذه الصورة دون الكافر على ما قالوا لأن الكافر ليس من أهل التطوع أيضا والصبي أهل له. اور جب رمضان میں بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا تو وہ بقیہ دن رکے رہیں تاکہ روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کرنے کی وجہ سے وقت کا حق ادا ہو جائے. اور اگر ان لوگوں نے بقیہ دن میں افطار کر لیا تو ان پر قضا واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس دن میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور وہ دونوں اس دن کے بعد رمضان کا روزہ رکھیں کیونکہ سبب اور اہلیت دونوں متحقق ہے، اور یہ لوگ اس دن کی اور ایام گزشتہ کی قضا نہ کرے اس لیے کہ خطاب معدوم ہے، اور یہ نماز کے برخلاف ہے، اور اس لیے کہ نماز میں وہ جز سبب ہے جو ادا سے متصل ہے، لہذا اس وقت اہلیت معدوم ہے، اور روزے میں پہلا جز سبب ہے اور اس وقت اہلیت معدوم ہے. حضرت امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر زوال سے پہلے کفر اور بچنا ختم ہو گیا تو اس پر قضا واجب ہوگی. بچپنا ختم، کفر اور بچپنا ختم ہو گیا تو اس پر قضا واجب ہوگی کیونکہ اس نے نیت کرنے کا وقت پا لیا ہے. ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ صوم وجوب کے اعتبار سے متجزی نہیں ہوگا اور اول یوم میں وجوب کی اہلیت معدوم ہے. البتہ بچے کے لیے اس صورت میں نفل کی نیت کرنا جائز ہے، نہ کہ کافر کے لیے، جیسا کہ فقہا نے فرمایا ہے، اس لیے کہ کافر نفل کا بھی اہل نہیں ہے اور بچہ اس کا اہل ہے. پیارے بچوں، رمضان کے دن میں بچے کے بالغ اور کافر کے مسلمان ہو جانے کا حکم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے دن میں کوئی بچہ بالغ ہو گیا یا کوئی کافر مشرف با اسلام ہو گیا تو ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ افطار کے وقت تک بقیہ دن کھانے پینے سے رکے رہے اور عام روزے داروں کی طرح امساک کر کے ان کی مشابہت اختیار کریں تاکہ رمضان کے مقدس و متبرک اوقات میں سے جتنا وقت ملا ہے اس کی قدر کر لیں. لیکن اگر پھر بھی ان لوگوں نے بقیہ دن امساک نہیں کیا اور کچھ کھا پی لیا تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں پر اس دن کا روزہ واجب نہیں تھا، اس لیے اس دن کچھ کھا لینے سے نہ تو کوئی مواخذہ ہوگا اور نہ ہی ان پر اس دن کی قضا لازم ہوگی. البتہ اگلے دن سے ان دونوں پر روزہ رکھنا فرض اور لازم ہوگا کیونکہ اب ان کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت و لیاقت بھی موجود ہے اور وجوب صوم کا سبب یعنی شہر رمضان بھی موجود ہے. شہر رمضان بھی موجود ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا فرض ہوگا اور ان پر نہ تو یوم وجوب کی قضا لازم ہے اور نہ ہی گزشتہ ایام کی قضا واجب ہے کیونکہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے اور کافر مسلمان ہونے سے پہلے احکام شرع کا مکلف اور مخاطب ہی نہیں تھا، اس لیے ان پر وجوب ہی نہیں ہوا تھا، اور جب وجوب نہیں ہوا تھا تو قضا کس چیز کی واجب ہوگی؟ بخلاف الصلاۃ، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ نماز کا مسئلہ صوم سے الگ اور منفرد ہے، اس لیے کہ نماز کے وجوب کا سبب وہ جز ہے جو ادا سے متصل ہوتا ہے. چنانچہ اگر ادا سے متصل جز تنگ ہو تو بھی نماز واجب ہوگی اگرچہ بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی. اس لیے اگر تنگ جز اور نماز کے بالکل آخری وقت میں بھی بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا تو ان پر اس دن کی قضا لازم ہوگی، اس لیے کہ ان لوگوں میں اہلیت بھی موجود ہے اور وجوب صلاۃ کا سبب بھی متحقق ہے. اس کے برخلاف صوم کا مسئلہ ہے تو اس میں وجوب کا سبب دن کا اول اور ابتدائی حصہ ہے اور دن کا ابتدائی حصہ طلوع فجر سے متصل ہوتا ہے اور اس وقت ان لوگوں میں اہلیت معدوم تھی
اس لیے ان پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوا، اور جب روزہ واجب نہیں ہوا تو اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ اگر زوال سے پہلے پہلے بچہ بالغ ہوا یا کافر مسلمان ہوا تو ان پر اس دن کا روزہ واجب ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو روزے کی نیت کا وقت مل گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنا درست ہے، اور جب یہ نیت مکلف اور احکام شرع کے حق میں درست ہے تو آج ہی مکلف اور مخاطب ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی یہ نیت درست ہوگی، اور جب یہ نیت مکلف اور احکام شرع کے حق میں درست ہے تو جو آج ہی مکلف اور مخاطب ہوا ہے اس کی طرف سے بھی یہ نیت درست ہوگی۔ اگر یہ لوگ نیت کے ساتھ بقیہ دن امساک کرتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر امساک نہیں کرتے تو ان پر اس دن کے روزے کی قضا واجب ہوگی۔ وجہ الظاہری، ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ روزہ وجوب کے اعتبار سے متجزی نہیں ہوتا، یعنی روزے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کے اول حصے میں واجب نہ ہوا ہو اور نصف ثانی میں واجب ہو، بلکہ روزے کا وجوب اول دن میں ہوتا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اول دن میں یہ لوگ روزے کے مکلف نہیں تھے، لہذا اس دن کا روزہ ان پر واجب نہیں ہوا، اور جب روزہ واجب نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ الا ان للصبی، فرماتے ہیں کہ اگر بچہ زوال سے پہلے بالغ ہو گیا اور اس نے اس دن نفلی روزے کی نیت کی تو اس کی نیت معتبر ہوگی، کیونکہ بچہ بلوغت سے پہلے بھی نفلی روزے کا اہل ہوتا ہے، لہذا اس کی یہ نیت اس کے اول وقت میں اہل ہونے سے معتبر ہوگی۔ اس کے برخلاف کافر بحالت کفر نفلی روزے کا بھی اہل نہیں ہوتا، اس لیے اس کی طرف سے کی جانے والی زوال سے پہلے کی نیت بھی معتبر نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔